بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا۔ شیمپو کے زیادہ استعمال سے عورتوں کے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس پیا کریں۔ زکام نہ ختم ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ کپڑوں کو بے رنگ ہونے سے بچانا ہے تو ان کو الٹا کر کے دھوئیں اور سکھائیں۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ عورتیں صحت مند رہنا چاہتی ہیں تو ہاتھوں سے کپڑے دھونے کی عادت بنائیں۔ انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ ہر روز 5 دانے انجیر کے کھانے سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ ناظرین، جن کی ماں باپ جیسی ہستی زندہ ہے وہ ان کی لمبی عمر کے لیے کمنٹ میں آمین لکھ دیں۔ گنے کا رس ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور یہ خون کی کمی دور کرنے کے لیے بھی مفید ہے۔ گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑا امتحان کیوں نہ ہو، گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا لقمہ نمک کے ساتھ کھا لو، ایسا ممکن ہی نہیں کہ مایوس لوٹو۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے اس کی کڑواہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ مرد اپنے الفاظ سے اور عورت اپنے رویے سے فریق مخالف کو مارنے کا ہنر جانتے ہیں۔ مرد کے 2 الفاظ عورت کے 1000 الفاظ پر باری ہوتے ہیں، اور عورت کا ایک دل شکن رویہ مرد کے دل آزار رویے پر فوقیت رکھتا ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ آپ کے وقت میں برکت ہو اور کام مختصر وقت میں پورا ہو جائے تو سورہ کوثر کا ورد کرتے رہیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں۔ ماہواری کے دوران زیادہ مرچیں استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ مرچیں سوجن اور درد کو بڑھاتی ہیں اور کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چائے پینا نیند کو متاثر کرتا ہے۔ 1 چائے کا چمچ بادام کا تیل نیم گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں، یہ بلڈ پریشر کو نارمل رکھتا ہے۔ وٹامن اے اور سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ یہ وزن کم کرتا ہے اور دل کو صحت بخشتا ہے۔ جسم پھر بھی تھک ہار کر سو جاتا ہے، ذہن کا بھی کوئی بہتر حل ہونا چاہیے۔ ڈینگی کے مریض کو ہر 2 گھنٹے کے بعد بکری کا دودھ حسب طبیعت پلا دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کھانی چاہیے۔ کیلا ماہواری کے درد کو کم کرتا ہے اور معدے کے السر کے لیے مفید ہے۔ کچی سبزیاں کھایا کرو، آپ کے بدن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ پیشاب کی جلن ہو تو کھیرا کھا لیا کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینے سے جسم سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی ہوئی عورت کے لباس سے بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے۔ گیس کے مرض میں مبتلا افراد صبح نہار منہ پانی سے 7 دانے کلونجی کے استعمال کریں۔ چنوں کو پیس کر چہرے پر لگانے سے چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا کرو اور بدن پر بھی لگایا کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلتا ہے۔ جو بچے بچپن میں زیادہ شرارتیں کرتے ہیں ایسے بچے ذہین ہوتے ہیں۔ شام کو زیادہ آئلی چیزیں کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ کھانے کے بعد صرف 12 منٹ پیدل چل لیا کرو، شوگر متوازن رہتی ہے۔ کسی مرد کا ساتھی بننا تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح اور ٹائم پاس بننا عورت خود منتخب کرتی ہے۔ دانتوں کا کام ہاتھوں سے مت لو، یعنی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے کو کم سے کم 33 بار ضرور چبا لیا کرو۔ سونف کا پانی خون کو صاف اور جگر کے ورم وغیرہ کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھی خوشبو استعمال کرنے سے دماغ کو راحت اور آرام ملتا ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ رات کے وقت شہد میں گڑ شامل کر کے کھا لو، ہر قسم کی کھانسی دور چلی جائے گی۔ نہار منہ شہد 1 چمچ کھا لینے سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور جسم کو طاقت ملتی ہے۔
محبت صرف دو پیروں پر سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جس میں ایک پیر توجہ کا اور دوسرا پیر عزت کا ہے۔ دونوں میں سے ایک بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے فوری بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے۔ گلے کا درد ہو تو دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگا لو، چھالے ایک دن میں ختم ہو جائیں گے۔ عمر سے پہلے سر کے بال سفید ہو جائیں تو سر میں دودھ لگائیں۔ دودھ اتنا لگانا ہے جتنا سر میں سرسوں کا تیل لگاتے ہیں۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ چالاک ہوتے ہیں۔ جو تیز بولتے ہیں وہ دولت کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنا یا مثانے کی کمزوری ہو تو اس کے لیے آپ مٹھی بھر بھنے ہوئے چنے اور چند دانے کشمش کے روزانہ کھانا شروع کر دو۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ جسم کے کسی حصے پر موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ جیولری کی چمک دمک برقرار رکھنے کے لیے جیولری باکس میں چاک رکھ دیں۔ آپ کی جیولری کبھی کالی اور خراب نہیں ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹس دے کر ہماری حوصلہ افزائی کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملتی رہے۔ جزاک اللہ۔